ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب کی دین کسی کا محتاج نہیں، مگر یہ عالمی اسباب ہے، یہاں ہر چیز کا سبب ہے، ہر معلول کی علت ہے، ہر اثر کا مؤثر ہے۔ تو اس عالمی اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو نبی کی ورثہ و خلفاء نہ ہوتے، اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو قرآن و سنت کی تراجم و تفاسیر نہ ہوتے، اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو عوام کی عقائد، عبادات، حلال و حرام کی مسائل سے غافل رہتے، اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتوں کو دین میں تخریب کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر یہ علماء حق نہ ہوتے تو اس سرشاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کبھی کوئی فطرہ رونما ہوا، کہ جب بھی کبھی اسلام میں تخریب کرنے کی کوشش کی گئی تو ان علماء حق نے اس کی سرکوبی کے لیے تن من دھن کی باز لگا دی۔ محترم سامعین کرام، اسی متحدہ ہندوستان میں جب انگریزوں نے عیسائی مشینوں کا جال بچھایا، اسلامی عقائد کو بگاڑنا، اسلامی تاریخ کو مسخ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تو ان کا مقابلہ کرنے والی یہی علماء حق ہی تھے۔ اگر یقین نہیں آتا تو جائیے مالٹا کے در و دیوار سے پوچھئے شیخ محمود الحسن کون تھا، کراچی اور انڈیا کی جیلوں سے پوچھئے سید حسین احمد مدنی کون تھا، جزیرہ انڈیا مان اور کالی پانی سے پوچھئے جعفر تانیسری کون تھا، بالاکوٹ کے سنگریزوں سے پوچھئے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید کون تھا، سکر و میانہ والی کی جیلوں سے پوچھئے سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھا، ان درختوں اور پانسی گھروں سے پوچھئے جہاں ان حق بولنے والی پاکیزہ انسانوں کی لاشیں لٹکتی رہی، وہ عظیم انسان کون تھے جنہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا؟ کیا یہ ڈوب مرنے کے بعد نہیں کہ جن علماء حق کے صدقے ہمیں دین ملا، جن کی قربانوں کے صدقے ہمیں کتاب اللہ ملی، جن کی جان پہچانوں سے ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی، جن کے جہد و وصل سے آج مسجد آباد ہے، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے مدارس سے قال اللہ و قال رسول کی آوازیں آ رہی ہے، آج ان